وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 103، درس نمبر 1287. آج کا موضوع کیا ہم نفس و شیطان کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں، تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیة الانفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 103. لفظی ترجمہ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ تو آسمانوں اور زمین کے مالک ہی نے لوگوں کو
لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ واضح دلائل ہیں، بصائر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْبُورًا، اور بے شک میں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ یہ اس کو ہم نے گزشتہ سبق میں ہی پڑھا تھا آخری آیت کے طور پہ۔ بہرحال اس میں دیکھیں ہمارے لیے کیا مضمون ہے، اس میں ہمارے لیے اس میں مضمون یہ ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ، یعنی ایک آیت ہے نا قرآن کی، اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ لیکن جو انکار کرے گا، حق سے جو انکار کرے گا، میں آپ کو صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ صرف فرعون کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرعون نے حق سے انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا ہلاک ہونا ڈن ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْبُورًا، اور گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے تئیں اپنے گمان کے مطابق ٹھیک زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم باطل زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک قسم کا فرعون بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، شیطان کے نقش قدم پر ہیں ہم، اور اللہ کی سننے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے، دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سننا کیا سننا ہے جس پر آپ عمل کے لیے تیار نہ ہو؟ وہ پڑھنا کیا پڑھنا ہے جس کو سن کر آپ پڑھنے کے لیے تیار یعنی یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ یہاں رب السماوات والارض، یہ کلام دیکھیں، اس آیت کا رخ اپنی طرف موڑ لینا، گزارش درخواست میں کر رہا ہوں آپ سے۔ ہمیں معلوم ہے، لقد علمت، ہمیں معلوم ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ ایک تو اس میں دلیل سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، اس آیت کو اپنی جانب موڑ لیں۔ یہ اس وقت کے لیے تو فرعون کے لیے تھی، آج ہم فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اس کی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی مانتے ہیں، لقد علمت، یہ آج کا مسلمان مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک، اور اس میں اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، لیکن ہم اللہ کی بندگی کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسے تمام لوگ جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں وہ ہلاک ہوں گے، مسبور، ہلاک ہونے والے ہیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم سب آج یعنی جو یہ لپ سروس والے مسلمان ہیں، جن کا نہ آخرت پر ایمان ہے، نہ توحید پر ایمان ہے، نہ رسالت پر یقین ہے۔ ایمان میں پھر بدل دیتا ہوں نا، ہمارا توحید، اللہ کی توحید پر ایمان یقین نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کے تمام کے تمام مسلمان۔ پھر یوم آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اس میں تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ظاہر کا پرستار ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ جب آپ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں تو آپ آخرت میں ہلاک ہونے ہی والے ہیں، آپ عملی کافر ہیں۔ عملی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کافر اللہ تعالیٰ تو سراسر صریحاً کفر کہہ رہا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کافروں کے لیے تباہی ہے۔ یہ کافر کون ہے؟ کہ جو محبت کرتے ہیں دنیا سے آخرت کے مقابلے میں۔ آپ دیکھ لیں ہمارا سارا یہ حال ہے۔ بہرحال میں اس میں اب کیا اور آپ کو تشریح کروں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ بہرحال فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے ارادہ کیا
کہ انہیں زمین سے نکال دے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو پھر میں نے اس کو غرق کر دیا اس کے سب ساتھیوں سمیت۔ یعنی دیکھیں ہلاکت دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ کہیں گے دنیا میں کیسے ہلاکت، ہم تو ہلاک نہیں ہو رہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ انسانیت کو جڑ سے قیامت سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ یہ قیامت کا واقعہ ہوگا کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا جڑ سے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت اللہ کے عذاب میں ہیں، ہمارے دلوں پر تالے لگے ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ ہے، اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ کہ ہم نے حق سے انکار کر لیا ہے۔ اب ہمارا قیامت کے دن تو ایک یعنی اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، جیسے کہ ابھی وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، یعنی جو منکرین حق ہیں یا جو جنہوں نے مان لیا ہے سب، تو وہ تو آخرت میں ایک نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن دنیا میں بھی یہ مومن، یہ جو مسلمان ہیں، مومن نہیں، مسلمان جو لپ سروس والے، یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یعنی دلوں کی کیفیت بدل چکی ہے، دلوں کی کیفیت بدل چکی ہے۔ ہم حق سے انکار کرنے والی قوم ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ابھی 105 نمبر آیت میں آئے گا نا کہ یہ تو حق ہے، حق سے، سچائی سے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور سچائی سے ہی یہ نازل ہوا ہے۔ بہرحال وہ تو پھر وہیں بات کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہم ایک ہلاک شدہ قوم ہے۔ آج کا مسلمان یہ راہ راست پہ آنے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنے گمان کے مطابق ہی زندگی گزارتا رہے گا۔ دیکھیں ہمارا گمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو آپ کا گمان ہے یہ کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ہوں گے مسلمان، لیکن آپ مومن نہیں ہیں۔ لپ سروس والا تو مسلمان ہے بے شک، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارا دل انکاری ہے۔ اللہ کو منزل حیات بنانے سے، مقصود واحد بنانے سے، محبوب واحد بنانے سے، مطلوب واحد بنانے سے ہمارا دل انکاری ہے۔ اللہ کو منزل بنانے سے اور اس کے راستے پر چلنے سے ہم دل سے انکار کرتے ہیں، دل سے، کہ ہم محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہلاکت مقدر ہمارا بن چکی ہے، اور یہ تو باقی آپ کے گمان ہے، آپ کا گمان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِن یتبعون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِن یتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا کسی کو۔ دیکھیں یہ وہی کیوں آئی ہے کہ انسان کا گمان صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی سچ نہیں ہو سکتا۔ گمان، ہم جو گمان کرتے ہیں وہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ صرف گمان اور خیال ہی ہے، اور ہم سچ، حق پر عمل پیرا نہیں ہے۔ سچ اور حق جو قرآن پاک ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اس کو تو ہم نے صدیاں ہوئی نظر انداز کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، پیٹھ پھیر لی ہے، اپنا رخ پھیر لیا ہے ہم نے اسلام سے، اللہ کی عبادت سے، رسول کی اطاعت سے، رسول کی اتباع سے۔ تو وَإِنِّي، اب یہ جو آ رہا ہے نا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اب انسان یا تو فرعون ہوگا یا مومن ہوگا۔ اب شیطان نے اپنے آپ کو فرعون بنا لیا۔ اس پہ تو بات سوچے نا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اسے دیا
تو اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو وہ فرعون کیا کہتا تھا؟ میری مانی جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری مانی جائے، میری۔ ہم میں سے ہر شخص جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ دلہن اور دولہا، تو وہ دونوں کہتے ہیں کہ میری مانی جائے۔ دلہن جو ہے میری مانے، اور دلہن کہتی ہے دولہا بھائی میری مان، دولہا بھائی کو میری ماننی پڑے گی۔ اسی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور یہ اصل میں گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی انا کو نہ چھوڑا، اپنی میں کو پر قابو نہ پایا، اپنے نفس کو قابو نہ کیا، تو آپ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ میں بالکل ایک آسان جملے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے مجھ پہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں، لیکن میں نے تو آپ پر فتویٰ لگا دیا ہے کہ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تو بہرحال کیونکہ فرعون کی طبیعت رکھنے والا، اب ہر انسان دیکھیں فرعون کی طبیعت رکھنے والا ہے، ہر مسلمان آج کہتا ہے میں۔ اب وہ تو پھر حالات کا جبر ہے۔ ایک اسکول میں اگر ایک ٹیچر لگ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے تو پرنسپل بھی مسلمان ہوتا ہے، تو وہ مجبوراً پرنسپل کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، وہ حالات کا جبر ہے۔ ہم دیکھیں اگر کسی کی مانتے بھی ہیں تو وہ حالات کا جبر ہوتا ہے، ہم اپنی خوشی اور رضا سے ایسا نہیں کرتے، یا لالچ میں کرتے ہیں۔ آپ ادارے میں کام کرتے ہیں، لالچ میں کرتے ہیں کہ بھئی مجھے میں یہ ملازمت بڑی اچھی ہے، مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے، آپ بڑے شوق سے آپ نے اپنے باس یس سر کہہ کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا۔ ہو تو بہرحال اس باتوں پہ آپ سوچیں، یہ نہایت مختصر باتیں ہیں، لیکن اس میں مضمون جو ہے کھرا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، انہوں نے چاہا کہ انہیں زمین سے نکال لے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہو، یعنی باطل کو ہم حق سے ہم دبتے نہیں ہیں، حق کو دبا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی سے حق کو نکال دیا ہے۔ فَأَرَادَ أَن یعنی تھوڑا سا اس کو اگر اس میں آپ اپنے لیے سبق ڈھونڈیں نا، یہ تو فرعون کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام حق تھے، فرعون باطل تھا، باطل نے حق کو نکالنا چاہا تو اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو حق نہیں ہیں، ہمارے اندر تو باطل ہے، باطل کی حکومت ہے، باطل کی خواہش کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی مقصود ہے ہمارا۔ اب یہ ہے نا کہ حق کو ہم نکالنا چاہتے ہیں، اچھی عادت کو ہم اپنانے نہیں چاہتے۔ اچھی عادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا اور زندگی بندگی میں گزارنا، لیکن ہم نے یہ نکال دیا ہے، اپنے وجود سے نکال دیا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اپنے وجود سے نکال دیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، اب آپ کا غرق ہونا یعنی اللہ کا عذاب آپ پر، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، کہ اے فرعون میں تو تمہیں ہلاک شدہ دیکھتا ہوں، تم ہلاک ہو۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہے تو ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اگر ہم اللہ کو منزل نہیں بناتے اور اللہ کا راستہ نہیں اختیار کرتے اور ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے تو ہماری ہلاکت اس کے ساتھ ہی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اپنی ہلاکت کا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب تو دیکھیں انسان جب باطل کو منزل بنا کے زندگی گزارنے لگے
تو آہستہ آہستہ یہ تاریکی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن پاک یعنی اللہ اسے اولئک فی ضلال بعید سے پھر پکارتا ہے، یہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی، یا تو ہم حق کو منزل بنا کے جئیں گے یا باطل کو منزل بنا کے جئیں گے۔ اگر آپ نے باطل کو ترجیح دے دی حق پہ، یعنی اللہ کو بھلا کے اگر آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا سفر باطل کے راستے پر ہوگا، دنیا کے راستے پر ہوگا۔ اب جتنا بھی آپ اس میں سفر کرتے رہیں گے، آپ کے اندر اندھیرے بڑھتے رہیں گے۔ کیوں کہ جو نفسانی تقاضے ہیں اس کو آپ قابو پانے کی بجائے نفسانی تقاضوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں بلکہ کریں گے، نفس آپ کو جو وہ کرے، یعنی وہ حدیث یاد کرے نا کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر فأی القلب اشربها نکتت نکتۃ سودا۔ جس نے یہ فتنے، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے دل پہ اترتے رہتے ہیں پے در پہ، تو جس نے وہ فتنے کو قبول کر لیا، فتنہ کیا ہے؟ نفسانی خواہش، تو اس کے دل پہ سیاہ داغ ہو جاتا ہے۔ بس یہی میں آپ کو سنا رہا تھا کہ دیکھیں، میں بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھیں یا رسول پہ کوئی جھوٹ باندھیں۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں خالص اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کروں گا، اپنی خواہش اگر غلطی سے نکل بھی گئی تو میں اس کو واپس لے لوں گا اسی وقت۔ باقی یہ تسلی رکھیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہمیں سمجھاؤ، قرآن میں یہ بات کہاں ہے، یہ بات سمجھاؤ حدیث میں کہاں ہے، یا باقاعدہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر میری غلطی ہوئی، دیکھیں میری آپ سے کوئی عداوت تو ہے نہیں، میں تو آپ کا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، آپ کو دوزخ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت آج کا مسلمان، یہ لپ سروس والا، یہ دوزخ میں ہے اور دوزخ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ باطل۔ حق اگر حق نکال لیں تو پھر باطل رہ جاتا ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں، دیکھیں جو بھی آپ کے سامنے یعنی بیان کر رہا ہے، جو بھی ہے، تو آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ بیان سننے سے پہلے شخص کا انتخاب کریں کہ یہ شخص جو ہے، میں جس کو سن رہا ہوں، یہ قصے کہانیاں تو نہیں بیان کر رہا، یہ اپنی خواہشات تو نہیں بیان کر رہا، کیا یہ تفرقہ بازی کا قائل ہے؟ کیا کسی مسلکی گروہ میں سرگرم کردار ہے اس کا؟ تو ذرا احتیاط کیا کریں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو جب آپ سنیں تو خالص ایسے شخص سے سنیں جو آپ کو خالص قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں کے قصے ہم نہیں بیان کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، بالکل واضح ہے، روشنی ہے، اور حدیث ہے، اس کی تفسیر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے۔ حضور کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال میں صرف آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی ہلاکت کا پورا سامان کر لیا ہے۔ دیکھیں فرعون کا ایک مقام تھا اور پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اپنی حیثیت کے مطابق، اور ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے فرعونیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو فرعونیت کا فیصلہ ہو گیا، آپ نے کر لیا۔
آپ تو شیطان کے پیروکار بن گئے اس وقت جب کہ آپ نے اپنی رائے کو ہی زندگی کا راستہ بنا لیا۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ یعنی دین اسلام کے تابع نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کے تابع بنا لیا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے اور ہمارا راستہ بھی دنیا کا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی زندگی، یعنی آپ کی جو ترجیحات ہیں وہ آپ کے اپنے مفادات ہیں۔ مسجد میں، محلے میں مسجد بن رہی ہے، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، ایک شخص ہے مسجد کا پڑوسی ہے لیکن وہ دنیا دار ہے، اس کے پاس 2 کروڑ روپے ہیں، تو کیا وہ 50 لاکھ روپے نکال کے دے دے گا مسجد کی کمیٹی کو کہ بھئی لو اس سے، یہ میرے پاس ہیں اور اللہ کا مال ہے، بناؤ؟ نہیں دے گا وہ۔ کیوں؟ اب یہ ویسی میں نے ایک مثال قائم کی، ہم میں سے ہر شخص ظاہری مفادات کا تابع ہے، ظاہری مفادات کا تابع ہے، اور ساری زندگی ہم ظاہری مفادات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کو دنیا کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آخرت پہ تو آپ کا یقین نہیں ہے، آپ خود بھی آخرت آپ نے دل سے قبول نہیں کیے، پھر اپنے بچوں کے متعلق جو کہ آپ کا یہ ہے کہ یہ دنیا کے ٹٹو بنے، تو بس آپ نے لگا دیا ہے اسی میں، بڑے بڑے اسکول اور بڑی بڑی تعلیم اور یہ اور وہ، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں دنیا کا تو ایک دن ہے، تھوڑا وقت ہے، اس کے بعد تو دوسری زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی وہ ہے، اور وہی اصل زندگی کو ہم فراموش کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ علم حاصل کرنا، دنیا کا علم حاصل کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، جو آپ بننے، اس کی کوئی اسلام آپ کو مخالفت نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ تم آخرت کو ترجیح بنا لو، اور جب وقت آئے تو دنیا کا مفاد اخروی مفاد پر قربان کر دو۔ سبحان اللہ، یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے قربانی کا۔ یہ آپ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے دکھاوے کے لیے 50-50 لاکھ کی جانور لے لیتے ہیں، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، اصل قربانی کا جذبہ یہ ہے کہ آپ قربانی کرنی ہے ہم نے اپنی خواہش کی۔ ابھی وقت کم ہے میرے پاس، انشاءاللہ پھر بھی کبھی میں مضمون بیان کر دوں گا، لیکن اصل قربانی تو خواہش کی ہوتی ہے۔ اب یہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں وہ ایک سنت ابراہیمی ہے، اور اس کا جذبہ یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کہتا ہے تمہاری گوشت اور یہ خون جو ہے یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا جذبہ جو ہے، اب جذبہ ہمارا کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یہ سارے ارکان دین جو ہیں یہ تو بس دکھاوا رہ گئے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ سچی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں کسی چیز کا کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے، آپ تو دنیا کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے تو آپ بننا نہیں چاہتے۔ تو وہ جذبہ جو ہے قربانی کا وہ نہیں ہے ہمارا۔ آپ دیکھ لیں خود اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا آپ قربانی کے لیے تیار ہیں ہر قسم کی؟ نو، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں ساری زندگی دنیا کی خواہش میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ وہ ہمیں لے جاتا ہے واپس، بھائی تمہارا ٹائم ختم ہے، چلو بس اب حساب کتاب کا وقت ہے۔ تو بہرحال احتساب، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ ترجمہ سنا دیں، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو نکال دے زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم